الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد طلباء، اساتذہ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بالکل مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ہی بات کروں گا، لیکن جتنی دیر گفتگو کروں آپ نے اپنی توجہات کا مرکز اور محور میری ذات کو بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ نہ میں اپنی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور نہ آپ اپنی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات ہوگی تو صرف میرے حضور کی بات ہوگی۔ زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکان تک ہے، کھولے تھے گیسو یار نے کہاں، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہر جگہ پر حضور کی باتیں ہیں، ہر جگہ حضور کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور بڑے لوگ آئے ذکر حبیب کو دبانے والے، بڑے آئے محبوب کی بات کو مٹانے والے، لیکن وہ خاک میں مل گئے۔ لیکن مالک کائنات نے محبوب کریم کے ذکر کو وہ بلندیاں عطا فرما دی ہیں کہ اگر مشرق میں ذکر خدا ہوگا تو مشرق میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، مغرب کے اندر ذکر خدا ہوگا، مغرب کے اندر ذکر مصطفیٰ ہوگا، شمال کے اندر ذکر خدا ہوگا، شمال میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، جنوب کے اندر ذکر خدا ہوگا، جنوب میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، نماز کے اندر ذکر خدا ہوگا، نماز کے اندر ذکر مصطفیٰ ہوگا، اذان کے اندر ذکر خدا ہوگا، اذان کے اندر ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اس سے پتا چلا کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ میرے محبوب کریم کو رب نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک آدھی حدیث پڑھوں گا، حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، مثلی و مثل انبیاء من قبلی کمثال رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون ویقولون هل وجدت هذه اللبنہ انا اللبنۃ انا خاتم النبیین۔ حضور فرمانے لگے میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک عمارت تعمیر کی اور بہت خوبصورت بنائی اور انتہا کر دی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کمال کی عمارت بنائی ہے، لیکن اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو عمارت کا حسن کامل ہو جاتا۔ محبوب فرمانے لگے سنو، وہ قصر نبوت کی عالی شان عمارت کی آخری اینٹ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب حضور کے آنے کے بعد عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا اب قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب آئیں گے، 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا غلام قادیانی، غلام احمد بھی نہیں کہتے ہم اس بدبخت کو، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کا نام لیں۔ جس وقت اس نے دعوی نبوت کیا تو اس کی سرکوبی کے لیے پھر علی کا بیٹا میدان کے اندر آیا، جس کو زمانہ پیر میر علی شاہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ چلے، لوگوں نے کہا حضرت نہ جائیے، حالات ناسازگار ہیں، آپ کے لوگ مخالف بھی بہت ہیں، آپ نہ جائیں۔ فرمایا مجھ سے نہیں ہوگا،
کوئی محبوب کریم کی ختم نبوت پر حملہ کرے اور میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی پیریاں چلاتا رہوں، نانا مجھ سے نہیں ہوگا، میں میدان کے اندر جا کر اس کو جواب دوں گا۔ آپ آئے، آپ نے اس کو چیلنج کیا، فرمایا کر مقابلہ میرا، تو حضور کی بات کرتا ہے تو علی کے بیٹے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کو چیلنج کیا، فرمایا ایسا کر، قلم اور کاغذ رکھ دیتے ہیں، تو بھی رکھ دے میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود لکھے گا نا، اگر تیرے قلم نے لکھا تو سچا ہے، اور اگر میرے قلم نے لکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سچی۔ وہ نہ مانا، اور اس نے ماننا بھی کیا تھا، تھڑک گیا اپنی بات سے، بھاگا، پھر بعد میں پیغام بھجوایا، کہتا ہے حضرت میرا چیلنج قبول کریں۔ کہا کیا چیلنج ہے؟ کہا ایسا کریں، 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں آپ جائیں، ایک میں میں جاتا ہوں، 1 مہینے کے بعد کمرے کھلیں گے، اگر آپ نکلے تو آپ سچے، اگر میں نکلا تو میں سچا۔ فرمایا بس، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میری بات سن، کمرے چھوڑ، 2 قبریں کھود لیتے ہیں، ایک میں تو جا، ایک میں علی کا بیٹا جائے گا، 1 مہینے کے بعد نہیں، 2 مہینے کے بعد نہیں، 3 مہینے کے بعد قبریں کھلیں گی، اگر تو نکلا تو تو سچا ہے، اور اگر میں نکلا تو مصطفیٰ کی ذات سچی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نہ مانا، بھاگ گیا، اور مانتا کیسے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کریں، یہ کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر لیتے ہیں؟ تو پیر صاحب کے تاریخی جملے، آپ نے فرمایا قسم بخدا، اور اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت میری پشت پر موجود تھے، حضور جو بات کرتے تھے میں وہی بیان کرتا جاتا۔ اور پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے آپ کی لحد پر، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پشت پر آمینہ کے لال کا دست موجود ہوتا ہے، حضور کی سرپرستی کے اندر وہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی بڑی بات، آپ نے فرمایا سنو، آج اگر حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میر علی شاہ کو مردے بھی زندہ کرنے پڑتے نا، میں نے ان کو وہ بھی کر کے دکھا دیں، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا علم کیا ہو۔ اور آج 50 سال پورے ہوئے، یوم تحفظ ختم نبوت ہے، یہ وہ عظیم دن ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ 7 سپٹمبر 1974 کے اندر وہ مرد مجاہد جس کو زمانہ علامہ شاہ احمد نورانی کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ ان کے ذکر کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ اس بندے نے جس انداز سے کام کیا اور باطل کے ایوانوں کے اندر وہ کھلبلی مچائی، کیا آج تک وہ اپنے زخموں کو دیکھ رہے ہیں؟ جو انداز علامہ شاہ احمد نورانی نے دکھایا اور سب کو یہ بتایا اور ثابت کر دیا کہ سنو، وہ کوئی اور ہوگا جو باطل سے ڈر جائے گا، لیکن غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ آپ نے مشکلیں دیکھی، بڑے مصائب و آلام بھی آئے، لیکن آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہوگی۔ اور علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بعد میں بیان کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ 7 سپتمبر کو یہ کام ہونا تھا اور 6 ستمبر کی رات تھی، تو قادیانی بڑے بڑے باکس، بڑے بڑے بیگ پیسوں کے بھر کے نہ تو لے آئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کے نام، اور کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ تھا اس دور میں، جب 15-16 روپے کرایہ ہوتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا، یہ تب کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کروڑ روپیہ لے کر آئے، حضرت یہ لیں لیکن تھوڑی سی چلیں ترمیم کر دیں، یہ ٹھیک ہے آپ نے وہاں پر قرارداد منظور کروانی ہے، لیکن اتنا کر لیں کہ جو قادیانی کو نبی مانتا ہے نا، مرزا غلام احمد کو، وہ تو چلو کافر ہے، لیکن جو اس کو پیشوا مانتا ہے، جو اس کو پیر مانتا ہے، جو اس کو مصلح امت مانتا ہے، نبی نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہے۔ آپ نے ٹھوکر ماری، آپ کہتے پیسے باہر گر گئے، اور میں نے کہا سن، بڑی تاخیر کر دی تم نے آنے میں، اور میرا سودا تو ہو چکا ہے۔ کہنے لگے حضرت کتنے میں بکے ہیں؟
بات کریں ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے. آپ بات تو کریں. اشداء علی الکفار کے حقیقی مصداق اور رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر علامہ شاہ احمد نورانی نے ان کو جواب دیا. فرمایا سنو میرا سودا مصطفیٰ کے بازار میں پہلے ہی ہو چکا ہوا اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں, لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور کوئی آ جائے حضور کی بارگاہ میں ان کی غلامی پھر کر کے دیکھے, پھر مالک کائنات اس کو وہ بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے اور کسی نبی کا تصور نہیں ہے, کیونکہ محبوب کائنات نے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ اب قیامت ہی آ سکتی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ عقیدہ آج بچوں کے اندر منتقل کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنی نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں اور لوگ بڑی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عقیدے پر لوگوں نے اپنے سروں کو کٹوایا ہے, اپنے جسموں کی, اپنے مالوں کی, اپنی جان کی, ہر چیز کی قربانی دی ہے. آج مجھے بھی یہ چاہیے اور آپ کو بھی یہ چاہیے اس عقیدے کو لے کر آگے بڑھیں اور رگوں میں یہ عقیدہ اتار دیں تاکہ ہماری نسلیں کل جب پروان چڑھیں تو پھر کسی بھی مشکلات اور تردد کا شکار نہ ہوں, بلکہ ان کے سامنے قرآن کی آیات اور محبوب کے مبارک فرمان ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی عقیدہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے پھر اس کا نام قیامت تک کے لیے اسی طرح باقی رہتا ہے. 50 سال ہو گئے علامہ شاہ احمد نورانی کو گئے, ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں لگتے, ہمارے کوئی محلے دار نہیں, کوئی دور قریب کا واسطہ نہیں, لیکن بات اتنی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا, کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں. کہتا ان کی غلامی کر کے دیکھ, تو ان کا نوکر بن کے دیکھ, پھر تجھے وہ مقام مل جائے گا, تجھے کہنا نہیں پڑے گا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, امریکہ میں نہیں ہوں گے, پینٹاگون میں نہیں ہوں گے, وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوں گے, بلکہ مالک تجھے وہ مقام عطا کر دے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ. بات کو سمیٹنے لگا ہوں. آپ نے جو مرکزی کردار ادا کیا ہم اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ کا نام باقی رہے گا اگر رب نے چاہا, کیونکہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. اور آپ کے ساتھ چمکتے ہوئے ستارے اور انتہائی حسین عالم علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو جب سپریڈینٹ جیل نے بلایا نا تو بلا کر کہنے لگا نیازی اوہ یہاں پر آ کر تجھے لباس پورا نہیں آ رہا, جب تو آیا تھا تو تیرا جو وزن تھا ابھی کیا 8 پاؤنڈ اور بڑھ گیا ہے, ادھر آ کر تو بڑے بڑے سکڑ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے وہ آتے ہیں چوری چکاری کر کے, میں اپنے نبی کے لیے آیا ہوا ہوں, میں حضور کے لیے آیا ہوں. کہنے لگا حضرت آپ کو پتا ہے آپ کو سزائے موت ہو گئی ہے. اوے بڑے بڑے جوان لڑکھڑا جاتے ہیں, قدم ڈگمگانے لگتے ہیں, حضرت سزائے موت ہو گئی ہے. آپ نے سر پہ امامہ پہنا تھا, اتار کر اس کے سامنے رکھا, فرمایا موت سے کس کو ڈرا رہا ہے, ہم تو اپنا کفن سر کے اوپر باندھ کر نکلے ہوئے ہیں. تو ہمارے اکابرین کی ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آئیں اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ان نبوتا والرسالتا قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضور نے فرمایا کہ اب رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, اب قیامت تو آ سکتی ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. انہی اشعار پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. ہر بندہ عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے, ہر بندہ حضور کی بات کرے, یہ اس کے بس کی بات نہیں. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی, جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. یرز و سماوات ہیں تیری ذات کا صدقہ, محتاج ہے یہ ساری خدائی
تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا جس کو میں نے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ ارباب نظر کو کوئی بھی تم سا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد